رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگین دینی بھائیوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اسٹیج پر رونق افروز قابل قدر علماء کرام اور عمائدین قوم و ملت عقد کی گئی ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنایا۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا آخری حج ادا کیا اور اس موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں اور سب کو خطاب کر کے آپ نے ایک بہت ہی اہم اور بہت جامع خطاب فرمایا، اور وہ خطاب ایسا تھا، وہ آپ کا بیان اور آپ کا خطبہ وہ تھا جس میں آپ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی اچھائی کے لیے جتنے پوائنٹ اور جتنی باتیں ضروری اور لازم ہو سکتی تھی، وہ ساری کی ساری باتیں آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں بیان فرمائی۔ انہی میں سے ایک جز اور ایک اس کا ٹکڑا وہ ہے جو میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنایا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ دیکھو میں تمہیں دو چیزیں ایسی دے کر کے جا رہا ہوں کہ ان دو چیزوں کو اگر آپ نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو آپ بھٹک نہیں سکتے، آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال پیکا نہیں کر سکتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو کر کے رہیں گے، اس دنیا میں بھی سربلند ہو کر کے رہیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاریں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ علماء کرام نے اس جملے کے
جو معنی بیان فرمائے ہیں اور اس کی جو تشریحات کی ہیں، میں مختصراً عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تمسک بالکتاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب؟ کیا قرآن کریم کو ہاتھ میں ہر وقت لیے پھرے؟ کیا قرآن کریم کو ہر وقت بغل میں دبائے پھرے؟ یہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے؟ نہیں۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ تمسک بالکتاب کے دو معنی ہیں، اس کے دو جز ہیں، ایک تمسک بالفاظ القرآن اور ایک تمسک بمعانی القرآن۔ قرآن کریم کے الفاظ کو مضبوطی سے پکڑنا اور قرآن کریم کے معانی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اب میں ان دونوں باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے الفاظ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن عربی زبان میں، عربی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے، اور یہ اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور اس زبان کی بڑی نزاکتیں ہیں، اور اس زبان میں عجیب اتار اور چڑھاؤ ہے، عجیب لہجہ ہے، عجیب اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اس زبان کے اس اتار چڑھاؤ، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کتاب کے الفاظ اور حروف کی ادائیگی پر مکمل دھیان دینا ضروری ہے، جس کے لیے علماء کرام نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ہی علم تجوید وجود میں آیا، جس کو ہم علم تجوید کہتے ہیں، علم قراءت کہتے ہیں، جس کو پڑھ کر کے قاری بنتے ہیں، جس کو پڑھ کر کے مجود بنتے ہیں۔ یہ ہے تمسک بالفاظ القرآن کا مصداق، یعنی قرآن کریم کے حروف اور اس کے الفاظ کو اس طرح پڑھنا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو یاد رکھیے ہم نے قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا۔ آج جو قرآن کریم کا مسابقہ بچوں کے درمیان منعقد ہوا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے، معصوم بچوں نے اور بالکل ننھے منھے بچوں نے قرآن کریم کو بہترین انداز سے، بہترین ادائیگی کے ساتھ پڑھا اور اس میں پوزیشنیں لائے اور ان کو انعامات دیے جائیں گے اور وہ انعامات کے مستحق بنے، تو میرے بھائیوں یاد رکھیو، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا صرف ان بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کے ہر فرد کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ اور حروف کو اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ یہ ہے تمسک بالکتاب کا مطلب، تمسک بالفاظ الکتاب کا مطلب۔ میں اور تھوڑی وضاحت کر دوں، قرآن کریم کے چند الفاظ اور چند حروف کی مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم نے ان حروف کی ادائیگی کو نہیں سیکھا، ان حروف کی ادائیگی کو نہیں سمجھا، تو ہم ان حروف کو پڑھیں گے لیکن بجائے اس پر ثواب حاصل ہونے کے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عتاب اور اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق بن جائیں۔ دیکھو قرآن کریم میں جیم آیا، جیم ہا خا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ابتدائی میں حروف مقطعات کے اندر اور حروف مفردات کے اندر پڑھتے ہیں۔ جیم ہے، زا ہے، لال ہے، اسی طرح غاد ہے، ظا ہے۔ یہ چند حروف ہیں
جو ملتے جلتے ہیں، اگر ہم نے ان کا صحیح تلفظ نہیں سیکھا اور جیم کی جگہ زال پڑھ دیا، یا زال کی جگہ زا پڑھ دیا، یا زا کی جگہ واد پڑھ دیا، یا واد کی جگہ وا پڑھ دیا، تو یاد رکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معنی کیا سے کیا بن جائیں گے قرآن کریم کے، اور اللہ ہم سے کیا کہلوانا چاہ رہا ہے اور ہم اس کو کس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کو پڑھنے پر بجائے ثواب ملنے کے الٹا ہم گناہ کے مستحق بن جائیں۔ جیم اور لام یہ مادہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔